ایسا رویہ کیوں روا رکھا گیا؟ اس کے محرکات، وجوہات کیا ہیں؟ وجہ ان کی قابلیت، صلاحیت، اہلیت جو ان کی دشمن بن چکی ہے۔ اس متعصبانہ عمل میں سندھ کا کام چور، کاہل، کرپٹ نااہل سندھی وڈیرا، پنجاب کی متعصب اسٹیبلشمنٹ، اسلام آباد کے بابو اور ان کا سرخ فیتا، اور سب سے بڑھ کر راولپنڈی کی رضامندی اور ان کی ہدایت ان پالیسیز میں شامل حال ہوتی ہیں۔ ان کے رویے کس طرح کام کرتے ہیں؟ سوچ و فکر کے مظاہر قابل دید اور توجہ طلب ہوا کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑوں پر چڑھ جائے، مفرور بن جائے، ناراض بلوچ ہے، قومی دھارے میں شامل کر لو، عام معافی کا اعلان کر لو، کوئی دین کے نام پر فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے، اچھے برے طالبان کی اصطلاح استعمال کرو، مذاکرات جاری ہیں، سیز فائر ہو چکا ہے، بات چیت جاری ہے، کوئی آواز لگائے میں انڈیا کی فوجی ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا، کوئی بات نہیں، فرزند زمین جو ٹھہرے، جی ایس ان کا نام لے کر کوئی صبح شام پاکستان کو گالیاں دے، کوئی بات ہی نہیں، مگر بانیان پاکستان کی اولادوں کی جانب سے کوئی غلطی سرزد ہو تو جائے، وہ ناقابل معافی ہے۔ جو قوم غلامی سے نکل کر آزادی دلانے کے ناقابل معافی جرم کر چکی ہو، وہ غدار۔ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کیا اس رویے کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ ایسا سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ یہ کس سمت اور کس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج ان کی اجتماعی زندگی مشکل سے مشکل بنا دی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس حملہ آور ہے، کسی چوک چوراہے پر دیکھ لو، عزت سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ شہری سہولت نام کو نہیں، ملکی خزانے میں اس شہر کا 70% ملک سے چلانے کو دیا جاتا ہے، اس شہر سے، مگر ملے کیا؟ کوئی ہسپتال نہیں، کوئی علاج نہیں، ٹرانسپورٹ، صحت، پانی، بجلی، گیس، تعلیم، مردم شماری، گنتی پوری نہ گنی جائے، کوئی توانا آواز اٹھے تو دبا دی جائے، جمہوری عمل کو بزور طاقت کچل دیا جائے، ہر بلند آواز دبا دی جائے، دیوار سے لگا دیے جائیں۔ اس بے بسی کی داستان کو کوئی کیسے نہیں سنے گا؟ وہ انداز ہے جو صرف کمزور نہتوں کو فتح کرنے پر آمادہ اور تیار رہتا ہے، اور ہتھیار بندوں سے مذاکرات پر آمادہ رہتا ہے۔ ان تمام سلگتے سوالات کا جواب چاہتا ہوں، اپنی تشنگی آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، شاید کہ مجھے جواب مل جائے۔ وہ جب بھی میرا تذکرہ کرے گا، جھوٹ ہی بولے گا، اور کیا کرے گا؟